اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ آپ لوگ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 7واں پارہ ہے، اور سورہ مائدہ کے باقی کے حکام جو ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم اس پارہ میں کور کریں گے۔ آج ہم اپنا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں دوسری جو ملک تھے ان کی طرف، دوسرے بادشاہوں کی طرف جو ہے وفد جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف، جو وہاں کا نجاشی حکمران تھا، عیسائی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، تو اس عیسائی نے جو ہے یعنی بادشاہ نے کہا کہ اچھا جو وحی اتری ہے اس وحی میں سے کچھ مجھے سناؤ۔ تو جب ان کو سنایا گیا تو چونکہ وہ ایک اچھے اور سچے یعنی عیسائیت والے تھے، یعنی کہ ان کا اپنی کتاب پر جو ہے وہ یقین تھا، اور اپنی کتاب کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صفات پڑھ رکھی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے یعنی ان کو سورہ مریم سنائے گی، جب وہ سن رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے پھر یہ بات کی کہ یہ واقعی سچے نبی، انہوں نے تصدیق کی۔ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس کتاب کو یعنی جو نبی کی طرف نازل کیا گیا وہ اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں، اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف حق ہے، اور جس رسول کی طرف بھیجی گئی وہ بھی حق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گواہی دینے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف حق ہے، اور جن لوگوں نے پہلے نیک گواہی دی ان لوگوں کے ساتھ ہمیں لکھ لیجئے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کریں۔ یعنی اگر ہم نیکی کی حرص رکھتے ہیں تو یہ تو پھر بغض ہوگا نا کہ حق آنے کے بعد اس کو نہ پہچانا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی، یعنی ان کے ایمان کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے نے۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے بادشاہ ایسے تھے کہ جن کی طرف جب خطوط پہنچے تو انہوں نے کسی نے پھاڑ دیا، اور کسی نے رد کیا، اور کسی نے قاصد کے ساتھ ظلم کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے کہ کچھ صحابہ تھے، یعنی ایک صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میرا عورتوں کی طرف جو ہے وہ ہجان زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے گوشت اپنے اوپر جو ہے وہ حرام ٹھہرا رہی ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے لوگوں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، یعنی اللہ نے گوشت کو تم پر حلال کیا ہے تو اس کو حرام جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں کرنا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ قسم اٹھا لی تھی کہ وہ شہد نہیں پئیں گے، تو اسی پر بھی جو ہے وہ قرآن کی آیت نازل کی گئی۔ اس لیے جن کو یعنی اللہ نے حلال ٹھہرایا اپنے اوپر ان کو حرام نہیں کرنا، اور نہ ہی حد سے بڑھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ نے جو حدود بنائی ہے اسے تجاوز نہیں کرنا، یعنی نہ تو بہت آگے نکل جانا ہے نہ ہی بہت کمی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔
اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ لغو قسمیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم فلو میں یا عادتاً یا جس طرح ہماری یعنی وہ زبان پہ جیسے کہتا ہے کہ چڑھی ہوئی ہیں تو ہم ان کو بولتے ہیں، تو وہ قسمیں لغو ہوتی ہیں، ان پر اللہ نہیں پڑھتا، جیسے تاللہ واللہ باللہ قسم سے، یا اس طرح کی جو قسمیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ان پر کوئی لغو نہیں ہے، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا، یعنی جو باقاعدہ شعور کے ساتھ ہم قسم اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہ کریں تو اس کے اوپر جو ہے کفارہ بھی ہے، اور یعنی اس کو یعنی قسم کو پورا کرنے کا کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یعنی اگر قسم اٹھائی ہے اور پھر قسم پوری نہیں کی تو اس کا کفارہ ہوگا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اوسط درجے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے عام گھروں میں جو درمیانے درجے کا کھانا بنتا ہے، نہ تو بہت ہی لگزریس اور نہ ہی بہت ہی قسم پرسی والا، یعنی جو ہمارے یعنی نارمل روٹین میں جو کھانے بنتے ہیں ویسا کھانا 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا ہوگا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے، یا پھر ان کو کیا ہے کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام کا آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا، یعنی نہ تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، نہ ہی جو ہے وہ کپڑے دے سکتا ہو، نہ ہی غلام آزاد کروانے کی استطاعت ہو، تو پھر یہ ہے کہ کیا کرے کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزما تیر سب گندے شیطانی کام ہیں۔ یعنی اسلام آنے پر جو ہے، اسلام آنے سے پہلے اور اسلام کے شروع میں جو شراب اور جوا تھی وہ حلال تھی۔ شراب جو ہے یعنی کتنی بھی کوئی بھی نشہ آور جو چیز ہے وہ خمر کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جوا کیا ہے کہ جوے میں جس طرح ہم بیٹ لگاتے ہیں کہ جو جیتے گا اس کو اس کے پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح جیسے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں یا کتے لڑوائے جاتے ہیں، یا اس طرح کوئی جانور وغیرہ یا جس طرح کبوتر وغیرہ کی بازیاں وغیرہ لگوائی جاتی ہیں، یا اگر ہم اپنے روٹین کے گھروں میں دیکھیں تو جس طرح لوڈو وغیرہ کھیلتے ہوئے اور اس طرح کی ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جوے میں آئیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس چیز کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام، یعنی اگر شراب کی زیادہ مقدار حرام ہے تو اس کی کم مقدار بھی جو ہے وہ حرام ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کسی حالت میں بھی نہیں لینا، یہ حرام کی گئی ہے۔ اور یعنی کسی طرح کی بھی اس کی تجارت میں بھی، یعنی جو چیز حرام ہو اس کی تجارت بھی حرام ہوتی ہے، چاہے وہ یعنی اس کی یعنی کسی بھی طرح کی ہو جائے، چاہے وہ اس کی بھٹی میں آگ جلانا ہے، یا اس کے لیے بوتلیں پرووائڈ کرنا ہے، یا اسی کے لیے کوئی شاپ رینٹ پر دینا ہے، یا لے کر جانا ہے، ایون کہ گلاس میں ڈال کے دینا بھی، یعنی ہر چیز ہر سچویشن جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ والانصاب اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم آستانوں پہ بت وغیرہ جو نصب کیے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ، والازلامی اور قسمت آزما تیر، یعنی یہ وہ تیر جس طرح ہم فال وغیرہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کام کرو، ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کام نہ کرو، اور ایک خالی ہوتا ہے، تو اگر کرنے والا ہوتا تو وہ کر لیتے، اور اگر نہ کرنے والا ہوتا تو وہ نہ کرتے، اور اگر خالی آتا تو پھر دوبارہ وہ جو ہے وہ تیر جو ہے چلایا کرتے تھے۔ جسم من العمل شیطان، کہ یہ سارے شیطانی کام ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ وہ کام ہے جو شیطانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ اب یعنی اتنے حرام کاموں میں صرف شراب اور جوا ہی کیوں؟ شراب میں تو یہ ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ صحیح اپنی اصل حالت میں رہتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو پہچان ہی نہیں سکتا کہ سامنے ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا باپ ہے یا کوئی بھی ہے، کسی بھی حالت میں ہے،
تو وہ کیا کرے گا، پھر اس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے فساد ہے۔ ایک جو شرابی ہے اس کی باڈی ویسے ہی شراب کی وجہ سے اس ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بہت انرجیٹک ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جہاں پر بھی اپنی انرجی لگاتا ہے، چاہے وہ لڑائی میں لگاتا ہے یا کسی بھی کام میں، تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روٹین کی انٹینسٹی سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، جوا۔ ابھی کیا ہے کہ جوے پہ گیم لگائی، اب ایک شخص جو ہے وہ جیتتا جا رہا ہے، وہ تو خوش ہے، اور جس کا مال ایک سیکنڈ میں دوسرے کے پاس چلا گیا ہے، تو وہ چاہے اس کا حقیقی دوست ہو یا حقیقی بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، بغض رکھے گا۔ جیسے جب بھی اگر وہ اپنا مال کسی دوسرے کے پاس، جوے میں ہرا ہوا مال کسی دوسرے کے پاس دیکھے گا، تو وہ اس کے ساتھ بغض ہی رکھے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے گا۔ یعنی نماز، شراب اور جوا کیا ہے، نماز سے بھی روکتے ہیں، کہ شراب میں تو ذہنی حالت ہی صحیح نہیں نہ ہوتی نماز کی، یعنی نماز کا خیال ہی نہیں آنا، اور جوے میں بھی پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ جب ہار رہا ہوتا ہے یا جیت رہا ہوتا ہے، دونوں سچویشن میں، کہ بندہ کہتا ہے کہ اب میں نے اتنے جیتے، اب میں اور جیت لوں پھر نماز پڑھوں گا، اب میں اور جیت لوں پھر میں نماز پڑھوں گا، تو اس طرح نماز جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا۔ یعنی تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، اس پر ان میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے۔ اب یہ کیا ہوا تھا کہ جب یہ شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا تو پھر کچھ صحابہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ حرام سے پہلے تو لوگ اس کو پیا کرتے تھے، ہمارے وہ ساتھی اب قبروں میں ہیں، تو کیا یہ حرام ہونے پر یعنی ان کو اب کیا سزا مل رہی ہوگی؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، یعنی جو ایمان لائے تھے رسول پر اور پھر انہوں نے نیکیاں کی، اس پر ان میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، یعنی پہلے جو شراب وہ پی چکے، حرام ہونے سے پہلے کسی بھی کام کرنے کا گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، وہ ایمان لائے، انہوں نے نیکیاں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور وہ ایمان لائے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے، اور انہوں نے نیکیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا، یعنی انسان کی ایمان کی آزمائش ہوگی یہاں پہ، اور وہ کس کے تھرو ہوگی؟ شکار کے تھرو ہوگی، کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ حالت حرام میں جو ہے وہ انسان شکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ آزمائے گا۔ یہ ایسے ہی ہوا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے وہ عمرے کے لیے نکلے، اور ایک جو صحابی تھا انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، باقی صاحب نے جلدی کی اور انہوں نے احرام جو ہے وہ باندھ لیا۔ تو جب وہ جنگل سے گزرنے لگے تو انہوں نے گور خور کو دیکھا، تو وہ ایک دوسرے کی طرف ہنسنے لگے کہ ہم احرام میں ہیں اور ہم جو ہے وہ اس طرح یعنی شکار نہیں کر سکتے اب اس کا۔ تو اس لیے پھر جس نے حرام نہیں باندھا ہوا تھا اس نے اس گور کا جو ہے وہ شکار کیا، اور پھر اس کو ذبح کیا اور پھر اس کا گوشت تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی حرام کی حالت میں جو ہے یعنی ایک حلال چیز بھی جو ہے وہ یعنی وہ اس سے روک دیا جاتا ہے۔ جس طرح اب آگے روزے آ رہے ہیں تو کھانا پینا ہمارے اوپر حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وقتی طور پر اس سے روک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شکار میں جو ہے یہ گھر کے جانور اس میں شامل نہیں، یعنی جو پالتو جانور ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے شکار کے اندر، اور دوسرے وہ جانور یعنی جن کا جو کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتے لیکن ہے جانور، تو وہ بھی اس کے اندر نہیں آتے، یعنی اس کا اطلاق صرف شکاری جانوروں پہ ہوتا ہے، یعنی جن کا ہم شکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے لوگو جو ایمان لایا، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ ہے۔ یعنی حالت احرام میں شکار کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ شکار کو مارا ہے، یعنی
نہیں اس میں جان بوجھ کر یعنی شکار کرنے کے بارے میں، اگر غلطی سے کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر جو ہے وہ شکار کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور اس کے کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مانند جانور یعنی جو جانور ذبح کیا یعنی شکار کیا گیا ہے اس جیسا ہی کوئی جانور ہو جو اس نے مارا ہے، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یعنی وہ عادل آدمی جو جانوروں کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں وہ کریں گے، یعنی جیسے گائے کے بدلے گائے ہو، یا بعض اوقات اونٹ کے بدلے کوئی اور نیل گائے یا کچھ اس طرح، یا کوئی کبوتر کے بدلے میں کوئی بکری وغیرہ جو ہے وہ دی جائے، ٹھیک ہے، یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی۔ اب اس کے بدلے جو جانور دیا جا رہا ہے شکار کے بدلے، اس کو کعبۃ اللہ میں بھی پہنچایا جائے گا، یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ جو 2 عادل آدمی ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا شکار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے کون سا جانور جو ہے وہ ذبح کرے، اور اگر وہ جانور ذبح نہ کرے، جیسے بکری ہے تو وہ بکری نہیں ذبح کر رہا تو پھر اس کے بدلے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 6 لوگوں یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے برابر روزے ہیں، یا اگر وہ 6 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر 3 دن کے جو ہے وہ مسلسل روزے رکھے گا تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے، یعنی جو اس نے اللہ کی حد کو پھلانگا ہے تو اب اس کی سزا بھی پائے، جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، یعنی اگر تم حالت حرام میں بھی ہو تو سمندر کا جو شکار ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ اس طرح صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح جب سمندر کے سفر پر جاتے ہیں تو ہمارے پاس پانی بہت کم ہوتا ہے، یعنی یا تو ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں یا ہم اس کو پینے میں استعمال کر سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تب ہم کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، اور سمندر کا جو مردار ہے وہ تمہارے اوپر حلال ہے، ٹھیک، یعنی سمندر کے جو جانور وغیرہ ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے، اور سمندری جانور اگر مردہ حالت میں بھی ہیں تو ان کے اوپر ذبح کا جو لا ہے وہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ویسے ہی استعمال کیا جائے گا۔ جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے، یعنی جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی سمندر کے کھانوں میں، اور وہ والے جو سفر کے لیے ان قافلے جو نکلے ہوئے، اور جب تک تم حالت حرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو، یعنی اب حرمت والی جگہ کیا ہے وہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، حرمت والا دن کیا ہے وہ حرام مہینے ہیں، اور حرمت والے لوگ کون سے ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اور حرمت والے جانور کون سے ہیں جو قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی چھپاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے برابر ہیں، یعنی اللہ کو کوئی مشکل یا تردد نہیں کرنا پڑتا باطل والی چیز کو جو ہے وہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس طرح شراب کے بارے میں اور سود کے بارے میں جو بات کی تو ایک شخص جو تھا اس نے کہا کہ میرا تو مال اس طرح یعنی سود سے کمایا ہوا، اور میں اس میں سے جو ہے اگر میں یہ اپنا کاروبار جو ہے وہ کنٹینیو رکھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور جو مجھے یعنی ارننگ ہوتی ہے وہ میں صدقہ دے دوں تو کیا یعنی وہ میرا قبول ہوگا؟ تو
اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، یعنی تجارت اور سود جو ہے وہ برابر نہیں ہے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، یعنی ناپاک جو ہے وہ یعنی آپ کو یعنی وہ زیادہ ملے اور وہ تمہیں اٹریکٹ بھی کرتا ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو ہے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزرے۔ یعنی ایک صحابی نے سوال کیا تھا جب حج کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ہر سال حج کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہوں نے یہ سوال 3 دفعہ کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے سوال نہ کیا کرو کہ یعنی اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم ہر سال حج جو ہے وہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہیں وہ یعنی امت مسلمہ کو ایتھکس سکھا رہے ہیں کہ وہ وقت جب وحی اتر رہی ہو تو ایسے سوال نہ کیا کرو کہ یعنی وہ چیز جو آپ پر یعنی فرض کر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے یعنی برا وہ شخص ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے ایک چیز جو مسلمانوں پر حلال تھی اب اس کے وہ کہنے پر حرام ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزرے، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے، یعنی ایسے سوال نہ پوچھا کریں کہ جس سے جو چیز فرض نہ ہو وہ پھر فرض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا پھر ان سے کفر کرنے لگے، جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، تو حکم تو صرف ایک گائے کا تھا کہ بس گائے ذبح کریں، چونکہ انہوں نے کوشچن کیا کہ کس طرح کی ہو، کس رنگ کی ہو، کس ایج کی ہو، تو وہ اپنے اوپر مزید مشکلات کوشچن کرنے کی وجہ سے یعنی کرتے ہی چلے گئے۔ تو اس طرح بہت سارے صحابہ یہ تھے کہ جب ان کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آتا تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اچھا یہ واقعہ ہو چکا ہوا ہے یا نہیں، تو اگر وہ کہتے کہ ہو چکا ہوا تو پھر جواب دیتے، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں ہو چکا تو کہتے تھے کہ پھر یعنی پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے اسلام کوشچن کرنے سے جو ہے وہ منع نہیں کرتا، کوشچن کرنا جو ہے وہ آدھا علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے کوشچن کے فرضی بنا کے پیش کرنا تو اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ اور نہ ہی صاحبہ اور نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام مقرر کیے ہیں۔ بحیرہ کیا ہوتا ہے؟ بحیرہ ایک طرح کی یعنی اونٹنی کا نام ہے، یہ سمجھ لے گائے کا کہ جو 5 بچے پیدا کرتی تھی، ٹھیک ہے، مسلسل 5 بچے پیدا کیے، اب 5واں بچہ اگر تو اس کا نر ہوتا تو اس کو ذبح کیا جاتا اور اس میں سے صرف مرد کھاتے اور عورتیں نہیں کھاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اگر 5واں بچہ جو ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا تو کیا کرتے کہ اس عورت اور جو اونٹنی ہوتی تھی اس کے کانوں کو چیر دیا جاتا تھا اور پھر اس کو یعنی اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور صاحبہ جو ہوتی ہے یہ سانڈ چھٹی اونٹنی ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو بڑی ضعیف ہو چکی ہوئی ہو، اونٹنی بوڑھی ہو چکی ہوئی ہو، تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ تو اس کا دودھ دوہتے تھے اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ سواری کیا کرتے تھے۔ اور وسیلہ یعنی وسیلہ ایک ایسی بکری یا گائے کو کہتے تھے جو مسلسل 2 نر پیدا کرے، یا نہیں جو مسلسل بلکہ 2 مادہ بچے پیدا کرے، تو ان کو کیا کہتے تھے؟ ان کو بھی پھر وہ وسیلہ کہہ کے جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی ان کو وہ اپنے جس طرح ہمارے آج بھی درباروں پر اس طرح بکرے لے کے جائے جاتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے بھی یہ اپنے بتوں پر اور ان کے ناموں پر اس طرح ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر کوئی اگر وہ کسی اور کے کھیت میں بھی جا کے چار لیا کرتے تھے تو ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ اور نہ ہی حام وہ اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، مقرر کیا ہے۔ بلکہ یہ نا ایک مشرک تھا مکہ کا بہت زیادہ، یعنی تو اس نے یہ ساری جو ہیں ڈیفینیشنز وہ اختراع کی تھی کہ وہ اس طرح اس نے سب کو بتایا تھا۔
बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, उनमें से अक्सर अकल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला ने उतारा है उसकी तरफ आओ, यानी इस कुरान की तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं हमें वही काफ़ी है जिस पर हमारे अपने आबा अजदाद, यानी हमें मज़ीद इल्म की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अभी भी ये सुनने को मिलता है कि जिससे कुछ लोग जो कुरान या तर्जुमा या कुछ तफसीर पढ़े हो, तो उनको कहें कि ये क्लासेस हो रही हैं, यहाँ पे आप अपनी यानी हाज़िरी कंफर्म करवाएं, तो कहते हैं बस हमने पढ़ा हुआ है, हमारे लिए वही काफ़ी है। यानी अपने आप को, बल्कि इल्म जो है उसको दोहराना जो है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्बीह, अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपके पास टाइम है तो अपने आप को दो में, यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि तुम में से वही बेहतर है जो कुरान सीखे या सिखाए। यानी अपने आप को बेहतर करने के दो ही तरीके हैं, या तो अपने आप को इस हालत में रखें कि कुरान सीख रहे हैं, या इस हालत में रखें कि कुरान सिखा रहे हैं। यानी अगर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर सिखाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाए, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर सीखने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अपनी जानों की हिफाजत लाजम है। जब तुम हिदायत पा जाओ तो जो गुमराह हो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम सब ने अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है, चनाचा वो तुम्हें तुम्हारे बता देगा जो भी तुम अमल किया करते थे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे दरमियान वसीयत के वक़्त गवाह हो जब तुम में से किसी की मौत आए, यानी कोई शख्स जो है जब उसको मौत आने लगे तो वो अपनी वसीयत पर जो है गवाहों को बुला ले। तुम में से दो आदिल आदमियों की, यानी या तो वो दो आदिल आदमी जो है वो मुसलमान हों या गैरों में से दो गवाह हों। लेकिन अगर मुसलमान नहीं मिल रहे तो फिर दो गैर जो हैं मुसलमान, यानी मुसलमान या गैर मुस्लिम हैं, तो वो फिर उन दोनों को गवाह बनाया जाएगा। अगर तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो, यानी ज़मीन में सफ़र कर रहे हो, तब ये इजाज़त है कि गैर मुस्लिमों को जो है वो गवाह बनाया जाए। फिर मौत की मुसीबत तुम्हें पहुंच जाए, यानी फिर तुम्हें मौत आ जाए, अगर तुम्हें शक हो तो दोनों गवाहों को नमाज के बाद रोज़ रोक रखो। ये ऐसा हुआ था कि एक शख्स जो है वो सफ़र पर निकला था, ठीक है, सहमी कबीले का एक शख्स था, वो सफ़र पर निकला था और उसको जब मौत ने आ घेरा तो उसने ना दो नॉन मुस्लिम्स को जो है वो इस तरह अपना सामान दिया और वसीयत की। अब उसने क्या किया कि जब वो मर गया तो वो जो दो शख्स थे उन्होंने उसके कबीले को सारा कुछ तो दे दिया, लेकिन उसके अंदर एक प्याला था जो चांदी का था और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। और उसने कहा कि जब उसके वर्षा ने पूछा कि इसके अंदर, इस आसमान के अंदर वो प्याला भी था, तो वो कहाँ था? उन्होंने कसम उठा ली कि वो हमारे पास नहीं है। फिर वो प्याला मक्का में पाया गया। जब उनसे रिसर्च की गई तो पता चला कि ये उन्हीं दो लोगों से है। तो उन दो लोगों ने कस्में उठाई थी। फिर उसके मुकाबले में जो वो सहमी कबीले का शख्स मरा था उसके वर्षा ने कस्में उठाई, तो उनकी वर्षा की कस्मों पर वो प्याला जो है वो वापस उनको ही किया गया कि कहीं हम इसके बदले कोई कीमत नहीं लेंगे, अगरचा कोई कराबतदार ही क्यों ना हो। अब जो वसीयत करने वाले अगर शक में मुब्तला हो जाएं तो वो जो गवाह थे वो जाके क्या करेंगे, नमाज के बाद कस्में उठाएंगे कि चाहे हमारे रिश्तेदार भी हों, हम इस कराबत की वजह से इस वसीयत में कोई यानी झुकाव नहीं करेंगे और ना ही अल्लाह ताला की गवाही को हम छुपाएंगे। बिलाशुबा इस वक्त हम ज़रूर गुनाहगारों में होंगे। फिर अगर मालूम हो कि वह दोनों वाक़तन गुनाह के मुर्तकिब हुए, यानी पता चल जाए कि ये वाकई ही जो है वो झूठी कस्में उठा रहे हैं, ठीक है, तो जिनका हक मारा गया, यानी वो जो मैयत के वर्सा हैं, वो लोग क्या करें, इनमें से दो दूसरे अफराद उठे, तो वो दूसरे दो अफराद यानी उनके वर्सा में से दो अफराद उठे जो वसीयत करने वाले के करीब तरीन हों, इनकी जगह खड़े हों, यानी वो जो मैयत के करीब तरीन थे वो खड़े हों और फिर दोनों अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज़्यादा मबनी है। यानी वो जो वसीयत पर गवाह थे उनके मुकाबले में वो कस्में उठाएं कि हमारी गवाही इनकी गवाही की निस्बत ज़्यादा ठीक है, हमने कोई ज़्यादती नहीं की। बिलाशुबा इस वक्त हम यकीनन ज़ालिमों में से होंगे। अगर हम अपनी कसम में ज़्यादती करें तो फिर हम ज़ालिमों में से होंगे। यही तरीका। फिर जो बाद में उर्सा की जो कसम है फिर उस पर यकीन किया जाएगा, ठीक है। यही तरीका करीब तरीन है कि लोग इस तरीके पर गवाही दें या वो डरें कि दूसरों की कस्मों के बाद इनकी कस्में रद्द कर दी जाएंगी। यानी सिर्फ ऐसे तो फिर किसी को भी वसीयत की जाए वो आके वसीयत बदल दे और कसम जाके खा ले। अब उसको पता है कि अगर हम कसम खा भी लेते हैं तो हमारे मुकाबले में जो वर्सा है वो कसम उठा लेंगे
اور پھر ان کی قسم جو ہے وہ حقیقی مانی جائے گی، اور ہمیں یعنی ہم 2 گناہوں کے ساتھ لوٹیں گے، ایک وصیت کو چھپانے کا اور ایک جھوٹی قسم کا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے کرنے سے دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، یعنی ان کو وہ پھر شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والا دن تمام رسولوں سے پوچھے گا کہ جب سب امتوں کی طرف تم لوگ گئے تو تمہیں انہوں نے کیا جواب دیا، یعنی جب اللہ کی دعوت کا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا تو انہوں نے آگے سے کیا رد عمل کیا۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، یعنی اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے خطاب کریں گے اور ان کو اپنی نعمتوں کی یاد کروائیں گے۔ جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، یعنی پنگوڑے میں جو ہے وہ لوگوں سے بات کیا کرتے تھے۔ اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی، اور حکمت جو ہے وہ فہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے جو سب انبیاء کو دی جاتی ہے، اور تورات اور انجیل، یعنی تورات بھی دی، تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی دیا۔ اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی صورت بناتے، یعنی پرندے سے مٹی کا پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتے، یعنی وہ پرندہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جان ڈال دی جاتی تھی۔ اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کرتے تھے۔ اندھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ اس کو دن کو تو نظر آتا تھا لیکن رات کو نہیں آتا، جیسے نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں نا، وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور کوڑی کو بھی۔ اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، یعنی اللہ جب کسی مردے کو زندہ کرنا ہوتا تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ نفل پڑھتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ نام جو ہیں وہ لیتے اور مردے کو پکارتے تو وہ اپنی قبر میں سے زندہ اٹھ کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے پاس آ جاتے۔ اور میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس ڈر پر تھے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو مار ڈالا جائے، نعوذ باللہ، جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے۔ جب یعنی سیدنا عیسیٰ کو جب یہ نشانیاں دی گئی تو انہوں نے اس کو جادو سے تشبیہ دی۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا تھا، اب حواریوں کا جو اسٹیٹس ہے وہ سمجھ لے کہ بالکل نصارہ جیسا ہے، اور ان کے دل میں لیکن جو ایمان ڈالا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے صحابہ کا ایک شعوری ایمان تھا، ان کا شعوری نہیں تھا بلکہ الہامی ایمان تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور اب گواہ ہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتارے؟ اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک درخواست تھی، حکم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ڈیمانڈ تھی، بلکہ ایک درخواست تھی کہ جس طرح ہم علم رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی رزق دیتا ہے، یعنی یہ ہمارا علم ہے لیکن ہم اس کو عین الیقین، علم الیقین سے عین الیقین کے درجہ پہ جانا چاہتے ہیں۔ قالوا اتقوا اللہ، تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی ہی سچ ہی کہا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب، آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار دیں۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ قرآنی دعا ہے، جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہنم میں سے کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ یعنی جب اللہ رب العزت اس طرح کوئی بات، جیسے سیدنا صالح کی جب اونٹنی آئی، یا سیدنا جس طرح یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جب وہ یعنی اس طرح یعنی ان کو دیا گیا تھا من و سلوہ، اس طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی نشانی لے آتے ہیں اور اس کے بعد اگر نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر عذاب کا آنا یقینی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لو؟ یعنی جس طرح اللہ اور کو چھوڑ کر یعنی سیدنا عیسیٰ کی اور ان کی والدہ کی بات کرتے ہیں عیسائی، اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے پوچھ رہے ہیں، یعنی اللہ کو تو پتہ ہے لیکن جو ان کے فالورز ہیں ان کو شرمندگی دلوانے کے لیے کہ کیا تم نے یہ بات کہی تھی؟ آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات کرنے کا حق ہے ہی نہیں، اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں۔ یعنی انہوں نے نیک بات کی کہ اللہ آپ العلیم ہیں، آپ جانتے ہیں اور میرا علم جو ہے وہ مختصر ہے، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، یعنی مجھے نبوت کے لیے یا رسالت کے لیے جو آپ نے رسپانسبلٹی دی، میں نے صرف وہی بات کی، اس کے علاوہ میں نے کوئی دوسری بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یعنی ان کی ذمہ داری کیا تھی، کس چیز کی انہوں نے دعوت کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے۔ یعنی انہوں نے بات کلیئر کی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں رب ہوں، بلکہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، یعنی مجھے آسمان کی طرف اٹھا لیا، تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، یعنی حشر کے دن کیا یہ سارا ڈائیلاگ ہے۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں عبد العباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ مائدہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوتی ہے، اور ہماری سورہ انعام جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور سورہ انعام جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، یعنی جیسے رات اور دن۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی رب تو وہ ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، روشنی بنائی، تاریکی بنائی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی بنانے کے قابل نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کی، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا اور پھر کیا زندہ کیا، اور پھر اس کا ایک وقت ہے زندگی کا، اور پھر اس کی موت ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارے ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے، یعنی ان کے پاس، ان مشرکوں کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے تو یہ اس کا انکار کرنے والے ہی ہوتے ہیں، پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی جس طرح وہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، حشر کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور موت کے بعد زندہ اٹھنے والے کنسیپٹ کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جلد ہی جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا، جیسے کہ فرعون کی قوم ہے، جیسے کہ نمرود ہے، یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت نے آسمان سے بارشیں برسائی اور یعنی نہریں تھی، یعنی اللہ رب العزت ان کی لگژری لائف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ نافرمان قوم کو لے جائے اور ایک ایسی قوم کو لے آئے جو فرما بردار ہو۔ اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی وہ کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ یہ کھلے جادو کے سوا یہ کچھ نہیں۔ یعنی اب تو جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا نا، کچھ یہودی آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ بھی ہمیں ویسی الواح یعنی تختیاں لا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ایک ہی دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا۔ یعنی یہ مشرکین مکہ جو تھے، جو رئیس تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کس کا تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، یعنی عام یعنی ہماری طرح کا ہی یہ شخص ہے، ہماری طرح کے ہی قبیلہ میں پیدا ہوا ہے، اور ابھی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اگر تو نبی ہوتے تو اس کے ساتھ ایک فرشتوں کی ایک بڑی یعنی اس طرح اب ہمارے پروٹوکولز کی گاڑیاں ہوتی کہ فرشتوں کی ایک لمبی لائن اس کے آگے اور پیچھے ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا؟ اگر ہم کوئی اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا۔ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے عذاب کے لیے نازل ہوتے ہیں، عذاب دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتے نازل ہو گئے تو وہ آپ کو عذاب ہی دیں گے، پھر وہ مہلت نہ دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، کیونکہ فرشتہ جو ہے یعنی اگر کوئی یعنی نبی ہوتا اور وہ فرشتہ ہوتا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ہی شکل میں دیکھا تھا، کیونکہ انسانی آنکھ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے۔ جیسے انسانی آنکھ دیوار کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتی، اس طرح اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے۔ اور ہم یقیناً انہیں اسی میں شبہ ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے، یعنی اس وقت ان کا شبہ کیا ہوتا تو وہ فرشتہ، لیکن انسانی شکل میں ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ تو انسان ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرمانے کہ اگر فرشتہ بھی ہوتا تو تب بھی وہ شبہ میں ہی پڑے رہتے، اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کہہ دے زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہو۔ یعنی ہسٹری کو جھنجھوڑ کے تو دیکھو، تو کیا آپ کو کھنگالو اس سے کہ پتہ چلے کہ جنہوں نے اس طرح اللہ کا انکار کیا ان کے ساتھ کیا رد عمل کیا گیا۔ آپ پوچھیں کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کو لکھ لیا ہے، کہ جیسے اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جیسے گناہ سوچتا رہتا ہے لیکن اس پر کوئی غلط کام نہیں سوچتا رہتا، اس پر کوئی گناہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے۔ لیکن اللہ رب العزت جب انسان اللہ رب العزت کی راہ میں کوئی نیکی کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور پھر جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس پر بھی، یعنی سوچنے اور عمل میں لانے کے 2 ثواب ہیں۔ لیکن گناہ جو ہے اس کے سوچنے کا گناہ نہیں ہے، لیکن عمل میں لائے گا تو گناہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس میں سے وہ قیامت کے دن ضرور بر ضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات میں ہے اور جو رات میں اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ رات میں کیا ہے؟ ستارے ہیں، اور یعنی اس طرح اللہ کے حیوان ہیں جو اس طرح مخلوق رات کو نکلتی ہے، اور اسی طرح دن کی مخلوق ہے جو دن میں نکلتی ہے، اور سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں
جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، اور وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی اللہ رزق دیتا ہے اور خود اللہ رب العزت جو ہے وہ رزق کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہو جاؤں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کلام کر رہے، آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اگر انبیاء بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قیامت والے دن انہیں جواب دینا ہوگا۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، یعنی عذاب سے جو ہٹا دیا گیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ تھے اور وہ ایک سواری پر سوار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہے اور پوری کائنات جو ہے وہ اسے روکنے کی کوشش کرے تو اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کسی چیز کو روک لے اور پوری کائنات اس کو دینے کی کوشش کرے تو وہ جو پوری کائنات ہے وہ آپ کو دے نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی پوری کائنات کی پیشانی کے جو بال ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ گواہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بٹھاتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں، یعنی اب یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تورات عطا کی تھی اور اس کے اندر صفات تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کے بارے میں جو ہے کہ وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان ہجوم میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے، یعنی پہچاننے کے باوجود وہ ایمان صرف اپنی جھوٹی انا اور تکبر کی وجہ سے نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا، یعنی قیامت کے دن، اور پھر مشرکوں سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے، یعنی اللہ رب العزت قیامت والا دن سورج کو اپنی ایک انگلی پہ اور چاند کو اپنی ایک انگلی پہ اور زمین کو اپنی ایک انگلی پہ اور اس طرح سب کو لپیٹ کہے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ انا حق، کہ میں حقیقی بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے بتاؤ وہ لوگ، وہ ذاتیں کہاں ہیں؟ پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے، یعنی اس دن وہ کیا کریں گے کہ اپنے شرک سے خود ہی مکر جائیں گے۔ آپ دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے ہیں۔ دنیا میں جو جھوٹ گھڑتے ہیں نا کہ ہم اس کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے اور ہم اس کے علم کے نیچے چلے جائیں گے اور یہ شخص ہماری سفارش کرے گا اور فلاں ہوگا اور وہ ڈھمکاں ہوگا، تو وہ سارے جھوٹ اس دن ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وہ نہ اس کو سمجھے اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے کفر کی وجہ سے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ بھی جائیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کچھ ایسے منافق لوگ تھے وہ نبی کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور پورا قرآن سنا کرتے تھے، قرآن سن کر جب وہ اٹھا کرتے تھے تو ان کے دلوں سے وہ علم اٹھا لیا جاتا تھا اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے ابھی کیا سنا ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں ہے،
اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. یعنی بعض مفسرین میں وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں جو ہے وہ نازل کی جیسے کہ سیدنا ابو طالب جو تھے وہ دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے جو ہے وہ روکا کرتے تھے، لیکن خود کیا تھا کہ خود بھی وہ ایمان نہ لا سکے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے یعنی ان کے دوسرے چچا جو تعداد میں 10 تھے تو ان کی اس مضبوطی کی وجہ سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن خود وہ کیا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سخت رویہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ اِذَا وُقِفُوا، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہمیں واپس بھیج دے، نہ اپنے رب کے یاد کو نہ جھٹلائیں. یعنی اس وقت صرف ان کی ایک حسرت ہوگی کہ ہم واپس چلے جائیں اور ہم اس کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے دنیا میں تو یہ وہی عمل دوبارہ کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی آخرت کا انکار کرنے والے. اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وہ اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یعنی آپ تو حشر کا انکار کرنے والے تھے، اب بتاؤ کہ اب جیسے میں نے دوبارہ جو ہے وہ تمہیں اٹھایا. یعنی انسانی جو جسم ہے وہ سارا ڈی کمپوز ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ریڑھ کے اندر یعنی اس کی پشت کے اندر ایک چھوٹی سی ہڈی ہے جو کبھی بھی یعنی گلتی سڑتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہڈی جو ہے وہ بیج کا کام کرے گی اور قیامت والے دن لوگ زمین کے اندر سے ایسے اگ کر باہر آئیں گے جس طرح پودا اگتا ہے. تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چوکو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آئے گی. یعنی قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ کپڑا جو ہے اس کے درمیان کینچی رکھی ہوئی ہوگی لیکن ابھی وہ کاٹ کے پیچھے نہیں ہٹا ہوگا کہ قیامت جو ہے وہ آ جائے گی. تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی یہ بوجھ جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ ہے. جس طرح انسان جو ہے وہ کوئی بوری یا کوئی اس طرح چیز اپنی کمر پر اٹھاتا ہے تو یہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو ان کے پیٹھوں پر جو ہے وہ لاد دیا جائے گا. سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. یعنی دنیا کی جو زندگی ہے وہ لعب و لہو ہے، یعنی ایک وقتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، اور اس کے پلیئرز بھی جو ہیں وہ کچھ ٹائم کے. جس طرح ہم جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم کو ساری دن تو نہیں نا کھیلتے رہتے، ہم صرف 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 1.5 یا 2 گھنٹہ کھیلتے ہیں. اس کے اندر ہمیں وہ ایک وقتی پلیئر ہوتا ہے. جب وہ گیم ختم ہو جاتی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کی وہ خوشی بھی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور اس دنیا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہے وہ بات جو وہ کہتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کئی ہوئی باتیں جو ہیں وہ آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کے یاد ہی کا انکار کرتے. یہ ابو جہل نے یہ بات کی تھی کہ اے نبی آپ تو ہمارے اندر صادق اور امین ہیں، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، یعنی ہم آپ کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ کا ہی انکار کرتے ہیں. اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یعنی جیسے بھی تکلیف ان کے پاس آئی یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی. یعنی پہلے لوگوں کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کی مدد آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ پر کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی،
آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان پر ایسی آزمائشیں آتی تھی کہ گڑھا کھود کر انسانوں کو ان کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے سر کے اوپر سے آرا چلا کے اس کو 2 حصے کاٹ دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیاں جو تھی وہ ان کے جسموں کے اندر جو ہے وہ چلائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور پھر جب وہ لوگ صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر آپ ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں ہرگز نہ، یعنی یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ یعنی یہ نشانیاں ہمارے لیے لے آئیں تو ہم جو ہیں وہ آپ پر ایمان لے آئیں، جس طرح وہ بعض میں کہتا تھا کہ کہتے تھے مشرک مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دو، یا یہاں پر جو ہے وہ ہریالی آ جائے، یا یہاں پر جو ہے وہ نہریں، پانی کی نہریں چلنے لگیں، کیونکہ وہ صحرائی علاقہ تھا، اس طرح کی چیزیں مانگتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بڑی حیرت ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ نشانیاں دے دے، جیسے سیدنا صالح کی اونٹنیاں، یا جس طرح یہ احد پہاڑ کو سونے کا مانگ رہے ہیں، یہ نشانیاں دے دیں اور سب لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے یعنی یہ آیت نازل کی ہے کہ آپ کو ان کی بے رخی گراں نہ گزرے، یعنی وہ صرف بے رخی یعنی ان کے اندر اسلام نہیں ہے، اس لیے وہ بے رخی ان کی جو ہے وہ آپ سب کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس بات پہ صبر نہیں کر سکتے اور اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو پھر زمین کے اندر چلے جائیں یا آسمان کو سیڑھی لگا لیں، آپ اس طرح یعنی اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ نشانیاں آپ پر بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں اتر سکتی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ساری یعنی اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نشانیاں آ بھی گئی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو ان کی ہدایت کی ضرورت نہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت چاہتے تو اللہ تعالیٰ چاہے سارے زمین کے انسانوں کو جمع کرتے اور سب کے اندر ایمان جو ہے وہ راسخ کر دیتے۔ انما یستجیب، بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جس نے ماننا ہے اس نے کلام کو سن کے بھی مان لینا، اور جس نے نہیں ماننا اس کے سامنے ساری نشانیاں آ جائیں اس نے پھر بھی نہیں ماننا، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یعنی اس سے مراد وہ ہیں جن کے دل مردہ ہو گئے، کلام سننے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہدایت نہیں پاتے، پھر وہ اس کی طرف لٹائے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی اس سے مراد مشرک ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کی تھی، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کوئی جانور زمین میں اور نہ ہی کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے، یعنی نہ تو کوئی زمین کا جانور ہے اور نہ ہی پرندے جو ہیں کہ وہ اپنے پروں کی وجہ سے اڑتے ہیں، مگر وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے اذن اور حکم سے اڑتے ہیں، یعنی ان کھلی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے تو پھر اللہ یہ احد پہاڑ کو سونے کے بنانے سے بھی ایمان نہیں آئے گا، مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں، جب ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی ہر نبی کا ایک معجزہ ہے، اور ہمارے نبی کا جو معجزہ ہے وہ یہ قرآن پاک ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے، گنگے، اندھیروں میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے، یعنی اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر کیا ہے کہ خالصتاً اللہ کو ہی پکارا جائے گا، جیسے کہ جب مکہ فتح ہوا تو ایک شخص تھا اکرمہ، تو اس نے کیا کیا کہ وہ بھاگ اٹھا تھا، ٹھیک ہے، تو جب وہ یعنی سمندر میں سفر پر تھا اور جب کشتی میں طوفان آیا تو سب نے کہا کہ اب خالص اللہ کو پکارو، تو اس نے کہا اگر کوئی سمندر میں اللہ بچا سکتا ہے تو پھر خشکی پر بھی اللہ بچا سکتا تھا، اب اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی مجھے اس طوفان سے بچا لے تو میں واپس جا کر نبی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کر لوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے
جس کی طرف سے تم اسے پکارو گے اور تم ان سب کو بھول جاؤ گے جو تم شریک بنا، یعنی آزمائش کے وقت پھر ہم کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، آزمائش کے وقت ہم خالصتاً اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، یعنی ان کی جو امتیں ہیں ان کو تنگ دستی اور تکلیف سے پکڑا تاکہ وہ خالصتاً اللہ کو پکاریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو عمل کرتے، یعنی اللہ کے عذاب پر ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی جب انہوں نے نصیحت کو بھلایا تو ہر چیز کے دروازے، یعنی رزق ان کے اوپر وافر ہو گیا، اولاد وافر ہوگی، عمریں لمبی ہو گئی، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے، یعنی جو اللہ کی نعمتیں ان کو ملی تھی ان پر وہ اترانے لگے جو وہ دیے گئے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا، یعنی جب وہ اس کانفیڈنس میں آگے کہ اب تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ یعنی زوال نعمت کا شکار نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے کہ اللہ رسی دراز کر رہا ہے پھر ایک ہی دفعہ کھینچے گا، تو جب وہ اس یعنی ان نعمتوں کے اندر مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں اچانک سے واپس لے لی۔ چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلا دے، یعنی اللہ رب العزت انسان کو ابھار رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر جو اس کی بایولوجیکلی جو اللہ کی بلیسنگز ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرے، کہ اس کو پتہ چلے کہ اگر یہ نعمتیں مجھ سے چلی جائیں، جیسے انسان کی صحت ہے نا، اگر وہ چلی جائے تو چاہے وہ جتنی مرضی میڈیسن اور جو کچھ مرضی کر لے وہ واپس نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہیں کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا علانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کو، یعنی اللہ کے عذاب جو ہے وہ ظالم یعنی جو مشرک ہوتے ہیں ان پر ہی آتا ہے۔ ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو لوگ ایمان لائے اور اصلاح کرے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کی، یعنی پچھلے گناہ جو ہے وہ ان کی توبہ کی اور آگے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کفار کو کہیں کہ نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں سارے خزانوں کا مالک ہوں، یعنی اگر آپ ایمان لے آئے تو میں آپ لوگوں کو بڑا رئیس کر دوں گا، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، یعنی نہ تو میرے پاس علم غیب ہے، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں صرف اللہ کی طرف سے جو مجھے وحی کی جاتا ہے میں اسی کی ہی اطاعت کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، یعنی اس سے مطلب ہے کہ جس کو دین کا شعور ہو اور جس کو دین کا شعور نہ ہو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا کہ اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا تاکہ وہ بچ جائیں، اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابہ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ غریب صحابہ تھے تو ان کے پاس سے جو ہے نا مدینہ کے مکہ کے جو رئیس لوگ تھے وہ گزرے، اور انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 لوگوں کو جو غلام ہیں اپنے پاس سے ہٹا لیں تو ہم جو ہے وہ نبی پر ایمان لے آئیں گے،
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی کا رئیس ہونا یعنی اس کے عزت حوصلے کی یعنی سبب نہیں بن سکتا، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اس کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو دور نہیں ہٹا سکتے جو بے شک ہیں تو غریب لیکن تہ دل سے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں، یعنی وہ صبح اور شام جو ہے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں تو آپ کا ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ان کے حساب جو ہے وہ آپ سے مانگا جائے گا، اور آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، بس آپ ظالموں میں سے، یعنی اگر آپ نے ان کو ان غریب صحابہ کو اپنے سے دور ہٹایا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں تم پر سلام ہو، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ جب آپ کے پاس آیا کریں تو ان کی سلامتی کی دعا کیا کریں، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازمی کر رکھی ہے، یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد کہ توبہ کی اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا، یعنی آپ ان کی طرف سے توبہ استغفار کیا کریں، اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے۔ قل انی نحیت، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین مکہ سے یہ فرمائیں، آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، ان کی خواہش یہ تھی کہ ان صحابہ کو اپنے پاس سے نبی اٹھا لے، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا، آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی کس چیز کی جلدی تھی؟ عذاب کی جلدی تھی، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا، یعنی عذاب آنے کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے، آپ کہہ دیں یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ ہوتا تو تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو جاتا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میں عذاب دینے کا حقدار نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس عذاب ہے، عذاب اللہ کی طرف سے ہی ہے اور جب وہ دینے کا ارادہ کرے گا تب ہی وہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی کہ کوئی انسان نہیں جانتا، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم کے اندر کیا موجود ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی شخص کو موت کب آئے گی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ کیا کمانا ہے، اس طرح غیب کی 5 کنجیاں ہیں جو اللہ کے ہی پاس ہے، اس کا علم کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، یعنی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا لیکن وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، یعنی کوئی دانہ جس کو ہم زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں اللہ اس کے بارے میں العلیم ہے کہ اللہ گندم کے دانے سے گندم ہی اگاتا ہے، گندم کے دانے سے کبھی مکھی نہیں اگاتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں ہے، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفا دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ جاننے یعنی روح جو ہے وہ جسم کے اندر سے نکال لی جاتی ہے، یعنی فرشتہ نکال لیتا ہے، پھر اگر اس کی یعنی موت کا وقت آ جائے تو روح قبض کر لی جاتی ہے، اور اگر اس کی زندگی ابھی باقی ہو تو اس وقت کے لیے پھر صبح کو وہ روح جو ہے وہ دوبارہ جسم کے اندر لٹا دی جاتی ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، یعنی تمہاری عمر کی جو مدت لکھی گئی ہے وہ پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر کر دے گا جو تم عمل کرتے ہو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ،
اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو اللہ رب العزت ملک الموت کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے مددگار فرشتے بھی بھیجتا ہے جو انسان کی روح کو جو ہے وہ قبض کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، حکم اسی کا ہے، اور وہ سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا۔ یعنی اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ کا ہی فیصلہ ہے، کوئی اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ یعنی جب سمندر اور تاریکی میں جو ہے وہ انسان پھنس جاتا ہے تو اس آزمائش سے کون نکالتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، یعنی دل میں پکارو یا رو کے یا اونچی آواز میں، جیسے بھی پکارو، یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کریں۔ آزمائش کے وقت اور مصیبت کے وقت رو رو کے خالصتاً اللہ کو ہی پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو تکلیف سے نکالتی ہے۔ آپ کہہ دیں وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یعنی جس طرح فضل اوپر سے اور زمین کے نیچے سے آتا ہے، ایسے عذاب بھی اوپر سے یعنی اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش کا آنا یا بہت زیادہ بارش کا آنا یا ہواؤں کا چلنا، اور اس طرح زمین کے نیچے سے مراد جس طرح کے جیسے زمین پھٹ جاتی، غرق ہونا جیسے، یا جس طرح زمین پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر زمین کے اندر دھنس جانا، یا زمین کے زلزلے وغیرہ، یا تمہیں گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، جنگ کا جو آپ کے اوپر مسلط کر دی جائے، یہی بھی اللہ کا عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیں کہ ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، اور ہر خبر والے واقعہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، بہت ہی جلد تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی جب وہ اللہ کی آیات کے اوپر اس طرح مذاق کرنا یا بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں، یعنی اس محفل سے اٹھ جایا کریں، یہاں تاکہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے۔ یعنی اس طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے جو صحابہ تو کہتے تھے کہ ہم تو اس طرح نہ بیت الحرم میں جا سکتے، بیت اللہ میں جا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی طواف کر سکتے ہیں، نہ ہی روزہ۔ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ فضول بحثیں کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو پھر تو ان کے اندر نہیں جانا، لیکن اگر وہ مذاق نہ اڑا رہے ہوں پھر ان کے اندر سے گزر سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت ضرورت کے مطابق جو کی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں کے ذمہ نہیں ہے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے، یعنی جیسے مشرک مکہ ہے تو آپ ان کے غم میں ہلاک نہ ہو کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ فدیہ دیں ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا، یعنی جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو چاہے وہ پوری دنیا بھی فدیے میں دے دے تو وہ ان سے نہیں لی جائے گی۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے ہلاکت میں ڈالے گئے جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے، یعنی بت نہ تو ہمیں کوئی نفع مندی کا علم یا کچھ دے سکتے نہ ہی نقصان، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں سے پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ یہ کہیں کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہم دوبارہ جو ہے وہ کیا مشرک ہو جائیں۔
اس کی مانند جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اور اس حال میں کہ وہ حیران ہو اور اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی ہے۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک دوستوں کا گروہ جو ہے وہ صحرا میں جو ہے وہ نکلے، اور وہاں پہ کچھ شیطان یعنی جن جو ہے وہ کسی ایک شخص کو پکڑ لے اور اس کو کسی دوسرے راستے پر چھوڑ دے۔ تو اب راستے تو اس کو نظر آ رہے لیکن صحیح راستہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کی مثال یعنی اسی طرح ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہدایت پر نہ آئے جبکہ اس کے دوست جو ہیں وہ اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع فرمان بن جائیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو بادشاہت اسی کی ہوگی۔ سور میں 2 دفعہ پھونکا جائے گا، 1 دفعہ پھونکا جائے گا اور اس کے 40 کے بعد جو ہے دوبارہ پھونکا جائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ 40 دن یا 40 سال یا اس 40 مہینے، تو اس پر حدیث جو ہے وہ خاموش ہے۔ یعنی ایک صحابی سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف 40 کا ڈیجٹ جو ہے وہ بتایا گیا۔ بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، یعنی اب سیدنا ابراہیم کا اپنے والد آزر سے ڈائلاگ ہے، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھائی تھی تاکہ وہ کامل یقینی عین الیقین پر جو ہے وہ پہنچ جائے، کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ اب یہ جو ڈائلاگ ہے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی یہ اپنے بچپن میں یہ خود آبزرو کیا، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مکالمہ تھا اپنی قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ اس طرح بتوں کو اور سورج کو، چاند کو اس طرح اس کو پوجا کرتی تھی۔ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اسی کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا اور اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ یعنی تم مجھ سے صرف اس وجہ سے جھگڑتے ہو کہ میں ایک اللہ کی بات کرتا ہوں، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، یعنی تمہارے جو شریک ہیں وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ میرے اللہ کا حکم ہو۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ یعنی تم تو مٹی کے بتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن میں ڈر جاؤں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں کے بارے میں یہ بات نہ کرو وہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ اچھا تم تو بتوں کو شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں جو ہو تمہارے بتوں کو یہ کہوں کہ وہ کچھ نہیں ہے، تو میں اس بات سے ڈر جاؤں کہ تمہارے بت مجھے جو ہے وہ کوئی تکلیف پہنچائیں گے، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے، یعنی ان دونوں فریقوں میں سے زیادہ امن کا مستحق کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے۔ یعنی کسی شخص نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے لیکن اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ
ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، یعنی یہ اللہ کے حکم سے یہ دلیل جو ہے سیدنا ابراہیم کو عطا ہوئی تھی۔ اور ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، یعنی سیدنا ابراہیم کے یہ بیٹے تھے سیدنا اسحاق بھی، اور ان کے بیٹے آگے تھے سیدنا یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اور ہم نے اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی، سیدنا نوح علیہ السلام کو جو ہدایت دی وہ ہدایت کی سب سے اعلیٰ فارم تھی۔ اور اس کی نسل میں سے بھی داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور ہم نے نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا ہے، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی، سب کے سب صالحین تھے، یعنی یہ تمام انبیاء صالح لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے دنیا پر فضیلت عطا کی، یعنی یہ فضل والے افضل لوگ تھے، یعنی انبیاء میں سے تھے، یہ تمام انبیاء تھے۔ اور ان کے بعض آباء و اجداد کو اور ان کی بعض اولادوں کو، پھر آگے ان کے آباء و اجداد اور ان کی جو اولادیں تھیں ان پہ بھی اللہ نے رحم کیا، ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ ذالک ہدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے، یعنی انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال ان سے ضائع ہو جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو باقی رسول جس طرح ہدایت پہ ہیں، اے نبی آپ بھی ان کی ہدایت یعنی ان رسولوں کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ جو پیغام میں پہنچا رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ یعنی کوئی اجرت تم لوگوں سے نہیں چاہیے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ یہ ایسا ہوا کہ ایک یہودی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے موسیٰ پر تورات جو ہے وہ اتاری ہے، کیا اللہ رب العزت جو ہے تورات میں موٹے شخص کے ساتھ بغض نہیں رکھتے؟ اور وہ شخص اس وقت موٹا تھا، تو اس نے غصے میں آ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی بھی کتاب کسی پر بھی نہیں اتاری۔ تو پھر اس کے جو قبیلہ یعنی یہودی جو لوگ تھے علماء تھے انہوں نے اس پہ لعنت ملامت کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نہ صرف نبی اور اس کی کتاب کا انکار کیا بلکہ تم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان پر اترنے والی تورات کا بھی انکار کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یعنی اللہ نے ان کے اوپر اتنی نعمتیں اور رحمتیں کی اور انہوں نے اللہ کی ویسے قدر جانی ہی نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ قدردار یعنی قدر کے حقدار تھے۔ یعنی یہ ایک طرح کا جو ہے وہ اس طرح گلہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے کسی عزیز و اقارب کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ بڑے بے قدرے لوگ ہیں، ہم ان کے ہاں گئے تھے تو یہ ہوا یا یہ سچویشن ہوئی، تو اس لیے یعنی انسان جب بڑی تکلیف میں آتا ہے کہ انسان کی امید اور ہوتی ہے اور اس کو رسپانس اور ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یعنی وہ ناقدری جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی قدر جو ہے وہ نہیں پہچانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، جس طرح اس یہودی نے کہا تھا، آپ کہہ دیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، یعنی ان سے پوچھیں کہ موسیٰ کے اوپر جو کتاب اتری تھی وہ ان کو کہاں سے ملی تھی، اور جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت یعنی تورات جو تھی، تم اسے چند ورق بناتے ہو، یعنی تمہاری نظر میں تو وہ صرف چند ورق ہیں، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑیں، وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے نہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، اس سے مراد قرآن پاک ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے، یعنی قرآن پاک اپنے سے پہلی تمام کتابوں کی
تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے گرد والوں کو خبردار کریں، اس کتاب کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی وہی کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی۔ یہ مسلمہ کذاب کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ مسلمہ کذاب نے جو ہے وہ یہی بات کی تھی کہ وہ یہ کلیم کر رہا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ دوسرا وحی نازل ہوتی ہے، ویسی وحی مجھ پر ہی بھی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی اور رسول ہے، ویسے میں بھی ہوں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلد میں بھی ویسا ہی اتاروں گا، جیسا یہ کلام ہے ویسا میرے پاس بھی ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو گناہگار شخص ہوتا ہے اس کے اوپر موت کی سختی کیسے آتی ہے، کہ ملک الموت اس کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے فرشتے آتے ہیں جو مددگار فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹاٹ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے جو ہیں جس کی جو گناہگار شخص ہوتا ہے جس کی موت واقعہ ہونی ہوتی ہے اس کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے کہتے ہیں کہ اپنی جان نکالو، تو کیونکہ اب روح کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس کی اس کے اوپر عذاب جو شروع ہونے والے، جیسے کہتے تھے اے خبیث روح چل اپنے رب کی ناراضگی کے وقت، تو جو روح ہے وہ پورے جسم کے اندر جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے کہیں پکڑ نہ لیا جائے، تو پھر اس کو پکڑ کے جو ہے وہ حلقوم حلق تک لایا جاتا ہے کھینچ کے، اور اس کو ایسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے جیسے کوئی گرم روئی کو ہم گلا کریں اور اس کے اندر سوراخ ڈال کے کھینچتے ہیں نا تو وہ زور کے ساتھ کھینچی جاتی ہے، تو ویسے اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جیسے مخمل کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو اگر ہم کانٹوں کے اوپر ڈال دیں پھر اس کو کھینچے تو اس مخمل کے کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہوگی، بالکل ویسے ہی، تو پھر وہاں سے جو ہے جو ملک الموت ہے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کھینچنے کے بعد جو مددگار فرشتے ہوتے ہیں وہ اس بدبودار ٹاٹ کے اندر اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، جب ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے نا تو وہ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے منہوں پر اور ان کو پیٹھوں پر جو ہے وہ چپیڑے لگا رہے ہوتے ہیں کہ نکالو، ساتھ میں ڈانٹ ہوتی ہے کہ نکالو اپنی خبیث روحوں کو اپنے جسموں سے، ٹھیک ہے، پھر جب وہ نکل جاتے تو کہتے ہیں چل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف، وہ اس کو لے کر خبیث روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اور جب بھی آسمان پہ جس کسی فرشتے اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ وہ ساری جگہ پر پھیل جاتی ہے، جیسے کوئی خراب ناش کی جو ہے وہ بدبو ہوتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے، تو جو جان موت روح کو لے کر جا رہے تھے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے برا نام بناتے ہیں جس نام سے دنیا والے لوگ اس کو پکارتے تھے، جیسے سودی، سودی سے مراد فار ایگزامپل کوئی جو سود لینے والا ہے، کوئی بھی نام ہے تو اس کے نام کے ساتھ سودی لگ گیا کہ یہ سود لینے والا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح چوری والا، ڈکیتی کرنے والا، قمار بازی کرنے والا، اس طرح ان کے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو برے برے نام رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پکارتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور پھر جب آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں تو آسمان کے دروازے جو ہیں ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو وہیں سے ہی نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے اس کے قبر کا عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے، انسان کے ساتھ موت کے بعد کوئی چیز بھی جانے والی نہیں، جب انسان جاتا ہے تو اس کی مال اور اس کی اولاد اور اس کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن عمل وہی قبر پر اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو اس کا مال ہوتا ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے اس کو دفنا کے، اور اس کی اولاد بھی جو ہوتی ہے اس کو دفنا کر واپس آ جاتا ہے، اس لیے
اللہ रब इज़्ज़त फरमा रहा है कि तुम अपनी पुश्तों के पीछे छोड़ आए हो, यानी सारा कुछ पीछे छोड़ आए हो, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी इन सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम्हारा गुमान था कि यकीनन वो तुम्हारा काम बनाने में हिस्सादार करेंगे। जिस तरह मैंने कहा ना कि ये हमें बचा लेंगे, जो हमारी बहुत सारी इस तरह नातें भी बनी हुई हैं और यानी नशीदें भी बनी हुई हैं, ठीक है, कि हमें अज़ाब कब्र का नहीं होगा, तो इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला के ने फरमाया कि इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो यानी उस शख्स की ही यानी शिफात करेंगे जो अल्लाह के अहकामात को मानता होगा। बिलाशुबा तुम्हारे रिश्ते यकीनन टूट गया और तुमसे वो सब गुम हो गए जिनको तुम गुमान किया करते। यकीनन अल्लाह ताला ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला, यानी अल्लाह ताला कैसे दाने या कोई खजूर की गुठली है तो उसको फाड़ देता है और उस मुर्दा सी चीज़ के अंदर से क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ज़िंदा दरख्त निकालता है, वो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है। जैसे चूज़े से अंडा निकालता है और चूज़े से जो है वो अंडा निकालता है और फिर अंडे से दोबारा फिर चूज़ा निकालता है, फिर तुम किधर को बहकाए जाते हो। वो सुबह को फाड़ निकालने वाला है और इसने रात को सुकून का बायस बनाया है और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया है। ये सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का अंदाज़ा है। और वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए तारों को बनाया ताकि इनसे खुश्की और समुंदर की तारीकियों में रास्ते मालूम करें, यानी तारों के ज़रिए जो है वो ज़मीनी रास्ते जो है वो मालूम किए जाते हैं। यकीनन हमने दलाइल खोल कर बयान कर दिए हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया, पास एक करारगाह है। करारगाह से मुराद जो है वो माँ की रहम है, वाल मुस्ताउदा से मुराद जो है वो बाप का जो है वो स्पर्म है, ठीक है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी जान को किस तरह दो हिस्सों में तकसीम किया गया। और बाद रवायात में आता है कि मुस्तक़र्रन से मुराद माँ की रहम और मस्ताउदा से मुराद जो है वो कब्र है कि दोबारा जिसके अंदर उसको दोबारा दफनाया जाएगा और एक सौंपे जाने की जगह है। यकीनन हमने निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं इन लोगों के लिए जो समझते हैं। और वही ज़ात है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया, सो हमने इनसे हर किस्म की नबातात उगाई, तो हमने उनसे सब्ज़ खेती निकाली जिससे हम तह बतह दाने निकालते हैं। और खजूर के दरख्तों से और इसके गाबों से झुके हुए गोशे और अंगूरों और जैतून और अनार के बागात हैं, आपस में मिलते जुलते, यानी शक्ल सूरत और टेस्ट में ये फ्रूट्स आपस में मिलते जुलते हैं और ना मिलने जाने, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ यानी अपने साइज़ में या कलर में जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। और इसके फल को देखो जब वो फल लाए और जब वो पकता है, बिलाशुबा इन चीज़ों में यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह ताला का शरीक करार दिया है। ये ऐसा होता था कि जब किसी वादी में जाया जाता था तो कहते थे कि मैं इस वादी का जो जिन है मैं उसकी पनाह चाहता हूँ, यानी इससे मुराद ये था कि वो इन जिन्नों को भी अल्लाह का शरीक ठहराते थे, हालांकि उसने उनको पैदा किया। अल्लाह ने इन जिन्नों को भी पैदा किया और उन्हें कुछ जाने बगैर उससे के बेटे और बेटियां तलाश नहीं, यानी जिस तरह मुशरिक कहते थे कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, वो पाक है और बेहद बुलंद है उससे जो वो बयान करते हैं। आसमानों और ज़मीन का वही मोहिद है, इसका कोई औलाद कैसे हो सकती जबकि इसकी कोई बीवी नहीं। जब सिरे से अल्लाह बीवी का ही मोहताज नहीं है तो फिर औलाद क्यों कर होगी। और इसने हर चीज़ को पैदा किया है और वही हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला। ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हर चीज़ का खालिक है, चनाचा तुम इसी एक की इबादत करो और वह हर चीज़ पर निगहबान है। निगाहें उसको नहीं पा सकती और सब निगाहों को पा लेता है, यानी इंसानी आँख के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अल्लाह को देख ले, लेकिन अल्लाह जो है वो इंसानी आँख को देख लेता है। ऐसे सैयदा आयशा से हदीस मरवी है कि जिसने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा है तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा। वो नहायत बारीक भी हैं, पूरी खबर रखने वाला है। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत अफरोज़ दलीलें आ गई हैं, चनाचा जो बेनाई से काम लेगा तो वो इसके अपने नफ्स के लिए है और जो अंधा रहा वो भी उसी पर है। और मैं तुम पर कोई मुहाफिज नहीं हूँ, यानी हमारे यानी इंसानी अमाल का मुहाफिज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। और इसी तरह हम अपने आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं।
اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اس کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی، یعنی یہ کتاب، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو کہ وہ بغیر کہ علم کے حد سے گزر جائیں، یعنی اللہ کے علاوہ مشرک جو ہیں وہ جن بتوں کو پکارتے ہیں، تو ایک داعی اللہ کو چاہیے کہ ان کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ جب یعنی رد عمل کے طور پر پھر وہ کیا کہیں گے، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تو اللہ کہیں گے اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور بر ضرور اس پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر یہ نشانیاں ہم پر آ گئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجیے یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے، یعنی نشانیاں آ بھی گئی تو پھر بھی ان کے دل اور ان کے ایمان جو ہے وہ اس نشانیوں سے پھر جائیں گے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔